السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں نا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ موقع ہے ابھی آپ کے پاس، ٹائم ہے ابھی آپ کے پاس، ورنہ 5 سال تک پچھتاؤ گے، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ موقع ہے، ٹائم ہے۔ دیکھیے، گرام پنچایت جو چناؤ ہوتا ہے نا، یہ 5 سال تک کے لیے آپ کے گاؤں کی بھوشیہ، آپ کے گاؤں کا بھوشیہ، آپ کے نالی، آپ کی سڑکیں، آپ کے گھر مکان، ان سب کا یہ بھوشیہ گاؤں کا چناوی پردھان جو ہوتا ہے، پنچایتی چناؤ جو ہوتا ہے، وہ آپ کے بھوشیہ کو 5 سال کے لیے بناتا ہے۔ تو موقع ہے، ہاتھ سے موقع جانے نہ دیں، ٹائم ہے۔ گاؤں کا جو پنچایتی چناؤ ہوتا ہے نا، جو پردھان ہوتا ہے، وہ گاؤں کا اگوا ہوتا ہے، گاؤں کا لیڈر ہوتا ہے، گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے۔ تو کیسے کو آپ مکھیا چنیں گے؟ وقت آ گیا ہے، شرابیں بٹیں گی، وقت آ گیا ہے، چائے خانوں پر چاہیں، سموسے، شراب، کباب، مرغا پالٹی، یہ پالٹی وہ پالٹی، ایسے کو آپ ووٹ دیں گے جو آپ کو شراب نوشی کرائے؟ رمضان کا مہینہ ہے، کتنے کم وقت روزہ اسی لالچ میں توڑ بیٹھیں گے، پیسہ لے لے کر کھانے والے یا پیسہ دے کر جیتنے والے، ووٹ حاصل کرنے والے۔ کیا آپ کے بھوشیہ کو یہ بدلیں گے؟ کیا آپ کے گاؤں کی یہ انتی کریں گے؟ موقع ہے ابھی آپ کے پاس، چنیں ایسے کو پردھان جو آپ کے سکھ میں، دکھ میں، مصیبت میں، خوشی میں، آپ کے ہر تٹ پر، ہر موقع پر کام آ سکے، چاہے وہ 12 بجے دن ہو یا 12 بجے رات ہو، وہ آپ کے ہر دکھ سکھ میں کام آ سکے، ایسے کو آپ چنیں۔ بانٹنے والے کو، کیا بانٹنے والے کو؟ نفرت بانٹنے والے کو، شراب بانٹنے والے کو آپ ووٹ دیں گے؟ کباب بانٹنے والے کو، مرغا پالٹی کرنے والے کو، بھانگ بیچنے والوں کو، تاڑی بیچنے والوں کو آپ ووٹ کریں گے؟ نہیں، بلکہ خوشی بانٹنے والے کو، محبت بانٹنے والے کو، بھائی چارہ بانٹنے والے کو آپ ووٹ کریں گے۔ 5 سال تک آپ کا بھوشیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چنو ایسوں کو جو آپ کے ہمیشہ کام آ سکے۔ یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے، سنوائی نہیں ہو رہی ہے غریبوں کی۔ تو آپ کو دیکھنا ایسے کو ہے، چننا ایسے کو ہے جو آپ کے ہر موقع پر، ہر خوشی میں، ہر غم میں آپ کے ساتھ رہے، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا آپ کے ساتھ رہے، ایسے کو آپ کو چننا ہے۔ اور ہمارا اسلام بھی یار یہی سکھاتا ہے کہ وقت پر خلیفہ عمر فاروق اعظم کے حالات کو آپ نے سنا ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم، لیکن ان کے وقت میں رعایا کوئی بھوکی تو نہیں ہے، کوئی بھوکی سو تو نہیں گئی ہے، وہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اس طرح دیکھتے تھے، چلا کرتے تھے، رات میں گشت کیا کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ ایک وقت کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ فاروق اعظم گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے ایک رونے کی، سسکنے کی بچوں کی آواز آئی۔ آپ نے کان لگایا، آواز آ رہی تھی بچوں کی، ماں مجھے کھانا دے دو، ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں انہیں بہلا پھسلا رہی تھی، بیٹا ابھی سو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم کے کان تک یہ آواز پہنچی، آپ تڑپ اٹھے، میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا رہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ بیت المال تشریف لے گئے، گھر سے آپ نے اناج کو، غلے کو بھرا، بوریے کو اپنے کندھے پر لادا۔ ان کے غلام نے فرمایا، حضور آپ یہ کیوں مشقت اٹھا رہے ہیں، میں اپنے کندھے پر لاد لوں
انہوں نے فرمایا آج تم اس بوجھ کو اپنے کندھے پر لاد رہے ہو، کل اگر پروردگار عالم نے پوچھ لیا کہ تمہارے وقت میں تمہاری رعایا بھوکی مر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں، یہ مشقت، یہ بوجھ مجھے خود اٹھانے دو اور اس بڑھیا کے گھر تک پہنچانے دو۔ اللہ اللہ، دروازے پر دستک دیا فاروق اعظم نے، دروازہ کھلا، پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا گھر میں کیا کھانا نہیں ہے؟ بچے بھوکے کیوں ہیں؟ کیوں بلک رہے ہیں؟ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ آپ نے ہنڈی اٹھا کر دیکھا تو صرف اور صرف پانی تھا جو کھول رہا تھا۔ ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی، بیٹا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ بچے سو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہنڈی کو، آپ نے فوراً اپنے ہی ہاتھ سے آٹا گوندھا، کھانا تیار فرمایا۔ غلام کہتا ہے کہ فاروق اعظم جو وقت کے خلیفہ ہیں، غلام کہتا کیا ہے؟ میں دیکھتا کیا ہوں، فاروق اعظم جو وقت کے خلیفہ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے خود آٹا سان رہے ہیں، اور آگ جب جل نہیں رہی ہے تو اپنے منہ سے پھونک مار رہے ہیں۔ کھانا تیار ہو گیا، آپ نے کھانا پروسا، کھانا کھلایا۔ بڑھیا نے دیکھا تو فرمایا جب اتنا سارا آہو بھگت، اتنی ساری خدمت بڑھیا نے جب دیکھا تو کہا بیٹا میری خوشی یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ جو وقت کا خلیفہ عمر فاروق ہے، میں یہ چاہتی ہوں وہ نہ رہے بلکہ اس کی جگہ پر تم ہو جاؤ۔ اللہ اللہ۔ فاروق اعظم نے فرمایا ماں عمر کو اگر تم معاف کر دو تو میں ایک بات بتاؤں۔ کہا میں نہیں معاف کر سکتی، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ حال نہیں لے رہا ہے، میری حال پرشش نہیں کر رہا ہے، مجھے دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا ہے۔ بڑھیا نے دیکھا، دنگ رہ گئی۔ آپ فرماتے ہیں بوڑھی ماں کافی لوگوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے آپ کے گھر تک دیر ہو گئی، نہیں پہنچ پایا، میں معافی آپ سے چاہتا ہوں۔ ایسے خلیفہ ہمارے تھے جو ہر ایک گھر کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ہر ایک کے حال چال پوچھا کرتے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا تمامی حضرات سے، تمامی گاؤں کے باشندوں سے کہ ووٹ ایسے کو دو، چنو ایسے کو جو 5 سال تک آپ کو در بدر بھٹکائے نا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بلائے نا، بلکہ آپ کے غم میں، خوشی میں، پریشانی میں، دقت میں، میت میں، خوشی میں، غم میں آپ کے ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر چلے رہے، گاؤں کی انتی کرے، نہ کہ ایسے کو جو اپنی پراپرٹی بنانے میں لگا رہے، دھن دولت اکٹھا کرنے میں لگا رہے۔ ایک حاکم کو، ایک حکمراں کو، ایک گاؤں کے پردھان کو گھمنڈ غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر اسے وہ چاہتا ہے کہ آگے بھی ہمیں لوگ چنیں تو سب کے ساتھ انصاف کرے، سب کے ساتھ بھلائی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا گاؤں آپ کو چن کر پردھان بنایا ہے۔ لہذا میں تمامی گاؤں والوں سے گزارش کروں گا کہ چنیں ایسے کو جو آپ کے سکھ دکھ میں ہمیشہ ساتھ دے سکے۔ میری گزارش ہے کہ اس آواز کو سارے گاؤں کے لوگوں تک پہنچائے جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ متدان کریں، جو آپ کے گاؤں کی بھلائی چاہے، آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہر خوشی ہر غم میں آپ کے ساتھ رہے، ایسے کو آپ چنیں۔